یہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے کہ یہ جو بار بار ہم پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں، بندشیں لگائی جاتی ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارا علماء کونسل کا بہت ایک اہم اجلاس تھا، وہاں پہ ہمیں ایشوز پہ بات کرنی تھی، چاہے ہمارے اپنے لوکل ایشوز ہوں، بین الاقوامی ایشوز ہوں، لیکن بار بار جو ہے وہ ہمیں وہ میٹنگ کرنے سے بھی روکا جاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ آپس میں مشاورت سے بھی روکا جاتا ہے۔ تو یہ طرز عمل فوراً سے فوراً بند ہونا چاہیے۔ جو بار بار ہمیں بند کر دیتے ہیں، جامع مسجد کو بند کر دیتے ہیں، مجھے نظر بند کر دیتے ہیں، کسی ایشو پر بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ جہاں تک بین الاقوامی صورتحال کی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب اس بات کے بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ اس سے پریشان ہیں اور غم زدہ ہیں اور دکھ زدہ ہیں کہ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے، جس طرح سے بے گناہوں کا قتل عام وہاں پہ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جینوسائیڈ وہاں پہ کیا جا رہا ہے، اور جو ڈیزگنیٹڈ نیوٹرل سپاٹس ہیں وہاں پر بھی بمباری کر کے جو ہے وہ بچوں کو، عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ فوراً سے فوراً بند ہو، سیز فائر ہو، جانوں کا ضیاع جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ ختم ہو۔ لیکن ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پیس جو ہے وہ تب قائم ہوگا جب عدل ہوگا، جب انصاف ہوگا۔ یہ تو ٹھیک بات ہے کہ ایک جو پروپوزل آیا ہے جس میں کہ مسلمان کنٹریز نے بھی 8 مسلمان کنٹریز نے بھی اس کی حمایت کی، لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو انہوں نے نکات اٹھائے تھے وہاں پہ ان کو اکثر جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جو 20 نکاتی پروگرام تھا اس میں سے جو اکثر جو مین ایشوز ہیں، جو فلسطین کے عوام کے لیے حق خودارادیت کی بات ہے، جو فلسطین اسٹیٹ کی بات ہے، جو ان کے سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہے، وہ تو اس میں کہیں ہے ہی نہیں۔